بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، آج ہم اپنے دوست اور بھائی جناب ڈاکٹر خالد سیف اللہ صاحب کے پاس موجود ہیں۔ حجامہ اسپیشلسٹ ہیں۔ حجامہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں اور کیا کیا بیماریاں جو ہیں وہ اس سے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، تو چونکہ ڈاکٹر خالد سیف اللہ صاحب اس میں اسپیشلسٹ ہیں اور کافی عرصہ سے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تو آئیے ان سے حجامہ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ حجامہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح کا طریقہ علاج ہے؟ جی سب سے پہلے میں حجامہ کے بارے میں ایک تصور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حجامہ کے بارے میں ہمارا یہ ویژن ہے جو سنا ہم نے کہ حجامہ اسلامی طریقہ علاج ہے۔ یہ تصور انتہائی غلط ہے، اس لیے کہ حجامہ اسلامی طریقہ علاج ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائیں، کہ پہلے آسمان پہ نہیں، دوسرے پہ نہیں، تیسرے پہ نہیں، 7 کے 7 آسمانوں پہ جتنے بھی فرشتے ملے سب نے کہا کہ یا رسول اللہ حجامہ کو لازم پکڑیں اور اپنی امت کو اس کا حکم دیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کی کوئی بھی بات اپنے سے نہیں ہوتی، یہ یقیناً اللہ رب العزت کا انڈائریکٹ حکم تھا۔ اس تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ حجامہ اسلامی طریقہ علاج ہے، جبکہ اس کے برعکس اصل یہ ہے کہ حجامہ قدیم جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان تمام کا طریقہ علاج رہا ہے۔ ایجپٹ والے جو ہیں وہ حجامہ کیا کرتے تھے، یونان والے جو ہیں وہ حجامہ کیا کرتے تھے، چائنا والوں کا قدیم ترین طریقہ علاج حجامہ رہا ہے۔ اسی طرح باقی جو تہذیبیں ہیں دنیا میں جتنی بھی، ان سب کا قدیم ترین طریقہ علاج حجامہ ہی رہا ہے۔ اب ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں کہ حجامہ کا جو علاج ہے وہ کیا ہے، کیا طریقہ کار اس میں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ تو رہی حجامہ کے ہسٹری کے حجامہ دنیا کا قدیم ترین طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے لوگ اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیا کرتے تھے، لیکن بیچ میں اسلام کا لیبل لگ کے تو لوگوں نے اس کی افادیت سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا اور اسلامک لیبل لگا کے اس کو صرف مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ 1920 میں وہی لوگ جنہوں نے اس کو چھوڑا، یورپینز نے، امریکنز نے، دیگر تہذیبوں نے، انہوں نے کہا یار یہ تو ہم نے اتنا اچھا آسان طریقہ علاج چھوڑ دیا، اس کو کیوں نہ ہم دوبارہ سے پکڑیں۔ 1920 میں اس کا ریوائیول ہوا اور امریکن اور یورپ کی یونیورسٹیز میں الٹرنیٹیو میڈیسن کے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ طور پہ کپنگ تھراپی پڑھائی جاتی ہے، حجامہ پڑھایا جاتا ہے، جس کی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اپنی کتاب موطا امام مالک میں کہ حجامہ ان بیماریوں کا شافی علاج ہے جو ابھی تک تحقیق میں ہی نہیں آئی ہیں۔ اب میری پریکٹس کے دوران میں نے 20 مرتبہ اس چیز کو سچ ثابت کیا ہے کہ امام مالک نے جو فرمایا وہ بات بہن سچ ہے، اس لیے کہ درد شقیقہ ایک ایسی موذی بیماری ہے جس کی ابھی تک تحقیق میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ کیا اس کی کاز ہے، کیا اس کی روٹس پہ یہ بیماری ہوتی ہے۔ ایک پرماننٹ میڈیسن ہے جو ریگولر پیشنٹ کھاتا رہتا ہے، لیکن جن لوگوں کو امام مالک کے اس فرمان کے مطابق ہم نے کپنگ ان کے پوائنٹس پہ دی، اللہ کی رحمت سے میرے کوئی 99.5% پیشنٹ جو ہیں وہ کیئر ہوئے اور ایک سیشن میں کیئر ہوئے، اللہ نے ان کو صحت دی۔ اسی طرح اور ایسی بہت سی موذی چیزیں، اینزائٹی، ڈپریشن کے بہت سے پیشنٹ جو ہیں، ڈاکٹر خود پریشان ہیں کہ ہم جی دوائیوں کے پھکے مار کے کھاتے ہیں اور نیند درست نہیں آتی۔ اینزائٹی ڈپریشن آج کل تو بچوں تک کو اس نے متاثر کیا ہوا ہے، لیکن حجامہ کے ایک سیشن سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسی صحت دی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ حجامہ ان بیماریوں کا شافی علاج ہے جو ابھی تحقیق میں ہی نہیں آئی ہیں۔ تو اس لیے حجامہ آلموسٹ روحانی، ذہنی، جسمانی، ایون جادو ٹونے کا بہترین علاج ہے۔ علماء حق بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
جب خیبر کے یہودیوں نے جادو کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ لگوایا. اس سے بڑھ کر اس کی کیا افادیت ہو سکتی ہے؟ جی اچھا، یہ تو ہوگی مطلب اس کی اہمیت اور فضیلت، اور اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ حجامہ بہت ہی آسان طریقہ علاج ہے. اس میں چند اکوپمنٹس جو ہیں ان کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. ایک سکشن گن ہوتی ہے. پرانے وقتوں میں منہ کے ذریعے، سینگوں کے ذریعے حجامہ لگایا جاتا تھا. سینگی لگوانا، اس کے سینگی الفاظ جو ہے لگوانا، وہ جی بالکل موجود ہیں. ایگزیکٹ سینگی لگوانا اسی سے نکلا ہے، سینگی لگوانا. پچھنا لگوانا بھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو کٹ لگائے جاتے ہیں ان کو پچھ بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو اس کے لیے ایک بلیڈ چاہیے ہوتا ہے، صحیح. کپ اور سکشن گن چاہیے ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اس کپ کو، سینگوں کا الٹرنیٹ جو کپ آ گئے ان کو سک کر کے کپ کو انسٹال کیا جاتا ہے اور اس کو ایک خاص ٹائم کے لیے سکن کے اوپر چھوڑا جاتا ہے. اب یہ جو بلڈ نکلتا ہے یہ فریش بلڈ ہمارے دل سے جو پمپ ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ یہ ہماری سکن کے نیچے 2 تہوں کے نیچے ٹاکسیفائڈ بلڈ ہوتا ہے، مضر صحت خون ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف کا مفہوم ہے بڑا واضح. اللہ کمی بیشی معاف فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہی اچھا شخص ہے جو اپنا گندا خون، فاسد خون، واضح الفاظ ہیں، فاسد خون نکلوا کر کمر کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے. تو یہ وہ 2 سکن لیئر جو ہیں ان کے درمیان، سکن کی لیئر کے درمیان ٹاکسیفائڈ بلڈ جو چھپا ہوتا ہے جس کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا نکلنے کا، اس کو ہلکے ہلکے سکریچ لگا کے، کٹ سمجھنے کے لیے کہتے ہیں ہم، جبکہ وہ کٹ نہیں ہوتے، بالکل اس کو سکریچ آپ کہیں، ہلکی ہلکی خراشیں لگا کے اس خون کو باہر نکالا جاتا ہے. جس طرح میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی کہیں کانٹا سا اس طرح خراش سی پڑ جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خون اوپر آ جاتا جی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، بالکل اسی ٹائپ، اسی نوع کا ایک کٹ ہوتا ہے. کٹ میں نے پھر کہا سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، وہ ہوتی سکریچ ہے، بالکل لائٹ سا سکریچ کرتے ہیں اس کو، اور اس سے وہ جو ڈپازٹڈ ٹاکسیفائڈ بلڈ ہے وہ باہر نکل آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو شفا ہو جاتی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے جو نالج میں ہے یا آپ کے مریضوں میں کس کس عمر کے لوگ آپ کے پاس اس کام کے لیے، حجامہ لگوانے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو کیا شفا ہوئی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میرے اپنے چھوٹے بچے ہیں جن کو میں ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کرواتا ہوں یا کپنگ کرتا ہوں. میری سب سے چھوٹی بچی جو ہے 3 سال کی ہے، ان کو ڈرائی کپنگ کبھی کر دیتا ہوں، کبھی ویٹ کی ضرورت پڑے تو ویٹ بھی کر دیتا ہوں. لیکن کلینک پہ میرے پاس ایک پڑوسی گاؤں ہے، اس گاؤں سے ایک بچی آئی 3 سال کی جس کو کالی کھانسی تھی. ہوپنگ کف بڑی بری چیز ہے اور انتہائی مضر صحت ہے. بیماری کوئی بھی مضر ہی ہوتی ہے، لیکن ہوپنگ کف بچے کو، پوری فیملی کو اس نے انوالو کیا ہوتا ہے، ہر وقت ٹخ ٹخ لگائی رہتی ہے. وہ بچی آئی میرے پاس، اس کو ہم نے مٹھائی کا دانہ ہاتھ میں پکڑایا، اس کو ہم نے کپنگ کی، اور وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اس کے الفاظ ہیں کہ ابا میں ٹھیک ہو گئی ہیں. اس کے والد نے کہا یار تمہیں کیا پتا تم ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا دیکھیں جی میں جب آئی تو کھوا کر رہی تھی، اب میری کھوا بند. آج 6 سال ہو گئے ہیں، بچی الحمدللہ خیریت سے اپنے گھر میں بغیر کسی کھانسی کے رہ رہی ہے. صحیح ہے. اور بالکل اسی طرح ایک اولڈ ایج خاتون میرے پاس ہائر بلڈ پریشر کی آئیں، ان کو گوٹ پین تھا اور ان کے جوڑ بالکل مڑے توڑے ہوئے، اور دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں ہیں، کہ آخری ٹائم ہے ان کا بیماری کی شدت اور اولڈ ایج ہونے کی وجہ سے. پنڈی گیب کا یہ واقعہ ہے. تو ان کو میں نے کپنگ دی اور انہوں نے بڑی دعائیں دیں کہ اس کپنگ کے بعد ان کی جو شدت والی تکلیف تھی یا جو وہ کھا رہی تھیں، اسٹیرائڈ لیتی تھیں ان پین کے لیے، اللہ نے ان سے وہ چھڑا دیے، اور الحمدللہ وہ ایک لمبے عرصے تک صحت مندی سے جیتی رہی. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ مردوں کا علاج تو آپ خود موجود ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. بعض خواتین ہیں تو ظاہر ہے خواتین کے لیے علاج کرنے والے بھی خواتین ہی ہونی چاہیے. تو اس بارے میں آپ کیا کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، یا لیڈی ڈاکٹر آپ کی حجامہ کے لیے موجود ہیں؟ جی الحمدللہ لیڈیز کے لیے، کیونکہ حجامے کے تمام پوائنٹ آلموسٹ کمر کے اوپر ہوتے ہیں، صحیح. اور ویسے بھی پردہ داری کا ہر ایک کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے میری سسٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، ادھر میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تو وہ خواتین کو کپنگ کی سہولت دیتی ہیں. ایبٹ آباد میں میری مسز ہیں،
وہ خواتین کو کپنگ کی سہولت دیتی ہیں. اسلام آباد میں بھی ہمارے پاس سہولت ہے لیکن آن کال ہے وہ. اوکے اچھا، یعنی یہاں تو یہ سٹاف کا نام ہے دیوار سٹاف. جی دیوار سٹاف. دیوار سٹاف ہے ناظرین. اور ایبٹ آباد میں اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کون سی جگہ پہ رابطہ کر سکتا ہے وہ؟ جی ایبٹ آباد میں ریڈیو پاکستان کے اپوزٹ جنگی کا راستہ سٹاپ ہے بڑا مشہور. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ایزی اپروچ ہے. ہم جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی اسکرین پر شو کریں گے، تو تمام ناظرین کو اور سننے والوں کو یہ معلومات حاصل کر کے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی پرانی بیماری ہے یا درد شقیقہ ہے یا اور کچھ کھانسی کے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ یہ حجامہ جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی بتایا کہ ایک سنت بھی ہے، تو اس سے فائدہ. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک نشست ہوگی انشاءاللہ، ضرور آپ کو اس میں ضرور شامل کریں گے. شکریہ.